حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ ان کا پلان ہے کیا اور یہ کیسے کریں گے. اکیلے نکل تو پڑے ہیں لیکن منزل کیسے پائیں گے. شکریہ آپ کا. مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا حمداللہ صاحب کہ اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، لاک ڈاؤن بھی ہوگا، لیکن شہباز شریف ہیں، بلاول ہیں، یہ کچھ نہ کہہ رہے ہیں، نہ ان کی پارٹی سے کوئی بات ہوئی ہے. کیا اسے جمعیت علماء اسلام کی سولو فلائٹ ہی سمجھا جائے یا لیٹر آن آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی ساتھ مل جائیں گے؟ اسی میں تمام پارٹیوں کے جو بڑے تھے وہ سارے، یعنی تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی اس میں، خواہ وہ نیشنلسٹ پارٹیاں ہوں یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہو یا مذہبی پارٹیاں ہوں. اس میں بھی یہ بات زیر بحث آئی، کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پر، اور ساتھ اسلام آباد کی طرف ملین مارچ کب ہوگا. جمعیت علماء اسلام نے تو اعلان کیا تھا کہ یہ اکتوبر میں ہوگا، لیکن ہماری جو اپوزیشن میں شامل جماعتیں ہیں، جو متحدہ اپوزیشن کی پلیٹ فارم سے اسمبلی کے اندر بھی ان کا ایک رول اور کردار ہے اور اسمبلی سے باہر بھی، ان کی رائے یہ تھی کہ اگر بجائے ایک پارٹی یعنی جمعیت علماء اسلام متحدہ اپوزیشن کی پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ ہو، وہ اجتماعی شکل میں ملین مارچ اسلام آباد کی طرف کرے تو یہ بہتر رہے گا. اچھا حافظ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کی ناکامی والے معاملے کے بعد سے ہی متحدہ اپوزیشن اتنی متحد لگ نہیں رہی ہمیں. مولانا کی کوشش نظر تو آ رہی ہے کہ انہیں متحد رکھا جائے، دوسری جانب سے کوئی رسپانس بھی آیا ہے یا پھر امید کی جا رہی ہے بس؟ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ سوال کرنا کہ سینٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کے بعد بظاہر تو ناکامی لگ رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک نمونہ تھا جو ہم نے قوم کو دکھایا کہ 25 جولائی کو جو جرلو الیکشن ہوا، وہ جرلو الیکشن بالکل اسی طرح تھا جو اقلیت کو انہوں نے اکثریت میں تبدیل کیا اور اقلیت کو جتوایا گیا. وہ کس طرح، اس کی شکل، اس کا نمونہ یکم اگست کو سینٹ میں جو تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں جو کچھ ہوا، 64 نے ہاتھ اٹھائے، بیلٹ باکس کی طرف جب گئے وہاں سے 50 نکلے. یہی کچھ 25 جولائی کو بھی ہوا. لہذا بظاہر تو لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن ناکام ہو گئی، لیکن اپوزیشن اپنے ایجنڈے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی. حافظ صاحب یہ بتائیے گا، پچھلے اتوار میں حکومتوں کے خلاف لانگ مارچ یا دھرنوں کو مولانا فضل الرحمان خود بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، بڑی تنقید بھی کرتے تھے، کھل کے بہت کچھ کہتے تھے. پھر کیا وجہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف انہیں یہی راستہ اختیار کرنا پڑا ہے؟ ہم یہ سمجھ لیں کہ مولانا صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا. پھر ایک ہوتا ہے احتجاج، ایک ہوتا ہے حملہ آور ہونا. وہ اسلام آباد پر اس طرح حملہ آور ہو گئے کہ قبریں کھودی گئی، اس طرح حملہ آور ہو گئے کہ پولیس اسٹیشن کو یرغمال بنایا گیا، اس نوعیت اور اس شکل میں حملہ آور ہو گئے کہ ایس پی اور ڈی ایس پی لیول کی آفیسر کی مار پٹائی ہوئی، اسپتال تک پہنچا دیے گئے. اس طرح حملہ آور ہوئے کہ ڈنڈا بردار اور مسلح عام پرائیویٹ لوگ کھڑے تھے، لوگوں میں تلاشی کرتے تھے. وہ راستے جن راستوں سے اعلیٰ عدالت اور سپریم کورٹ کی ججز ان کا آنا جانا ہوتا تھا، وہ راستے بند کیے گئے تھے. میں خود پارلیمنٹ میں تھا، میں پارلیمنٹ نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کو دوبگاٹ بنایا، انہوں نے پی ایم سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کیا. دیکھیں، یہ آپ کی ریاست کی شناخت ہوا کرتا ہے، یہ وہ علامتیں ہیں، پہچان ہے ریاست کی. پارلیمنٹ ہے، آپ کی پی ٹی وی سینٹر ہے، آپ کا پی ایم سیکریٹریٹ ہے، یہ سارے آپ کی شناخت ہے، ریاست نام ہے انہی چیزوں کا. یہ ان چیزوں پہ حملہ آور ہوئے. متحدہ اپوزیشن یا جمعیت علماء اسلام جو ملین مارچ کی بات کرتے ہیں، وہ آج سے نہیں، 25 جولائی کو الیکشن ہوا، 26 جولائی کو ہماری پارٹی نے اس وقت اعلان کیا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا. اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے جو تاریخ میں نہیں ہوئی. لہذا جمعیت علماء اسلام کا وہی موقف ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا موقف نہیں ہے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا تمام پارٹیاں ان کی احتجاج کے خلاف تھی، صرف یہ اکیلا تھا. لیکن یہاں آج آپ دیکھیں تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. صرف ایک پارٹی اقتدار میں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. شکریہ آپ کا حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ موجود ریپرزینٹ کرتے جائیے آئی ایف اے کو.